الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، اور آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم یہ جو سیرت النبی کا جو باب ہے ہم اس کو مکمل کریں گے، اور نیا باب ہم شروع کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم 2 اسباق پڑھیں گے، ایک سبق اس کا آخری اس کا سبق پڑھیں گے اور ایک سبق اس کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کون کون سے اسباق ہمیں جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ آخری سبق ہمارے پاس ہے عالم نزا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا وہ پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دوسرا باب شروع کریں گے، اور صحابہ کرام کے متعلق جو فضائل ہیں اور ان کے متعلق جو ہمیں عقائد رکھنے چاہیے ہم وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے بورڈ پر دیکھیے طالبات، اس سے پہلی کلاس میں جو ہے وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہفتے کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، اور جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ مرض الوفات کا جو ہے وہ شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت جو ہے اس میں تھوڑی سی بہتری آ گئی تھی تو صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھروں کو، ٹھیک ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا اور سکون ہے تو وہ گھروں کو چلے گئے، اور پھر ابھی جو ہے وہ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جو ہے وہ عالمی نزا جو ہے وہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں جو ہے وہ سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں جو ہے وہ حضرت عائشہ کے جو بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہاتھ میں مسواک لیے آئے، تو آپ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس کو نرم کر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے چبا کر وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ دیکھیں، یہ مسواک کرنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے، اور اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل فرمایا۔ مسواک کرنے کے بہت سارے جو ہے وہ فوائد ہیں، ٹھیک ہے، صحت کے لحاظ سے بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور بھی دیگر جو ہے وہ فوائد ہیں، لیکن اس میں جو بہترین فائدہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ہمیشہ مسواک کرے تو مرتے وقت جو ہے وہ اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اور تکلیف سے جو ہے وہ بےتاب ہو کر بار بار جو ہے کیا کرتے اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے منہ پر پھیر لیتے، اور کیا فرماتے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی جو ہے وہ بڑی سختیاں ہیں۔ پھر فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا کہ اے اللہ، موت کی سختی میں میری مدد فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے اچھے لوگوں یعنی دوستوں کے ساتھ ملا دے۔ پھر کچھ دیر گزری تھی کہ چھت کی طرف دیکھا، اور ہاتھ یا انگلی جو ہے وہ اٹھائی، اور ہونٹوں پر جو ہے وہ کچھ حرکت ہوئی، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ تو یہ جو آخری فقرہ ہے، اے اللہ رفیق اعلیٰ، یہ 3 بار جو ہے وہ دہرایا، اور اسی وقت جو ہے وہ ہاتھ جھک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، یعنی وصال ہو۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ کب ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی؟ 63 سال تھی، یعنی 63 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کی حالت تھی، اور اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ کیا حالت تھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بہت مضطرب ہو گئے، اور اس روح فرسا واقعے کی خبر جیسے ہی فوراً پھیل گئی، اہل مدینہ پر جو ہے وہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام کے جو ہے وہ ہوش اڑ گئے، جو سنتا حیران رہ جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت تھی کہ وہ سکتے کے عالم میں تھے، دیوار سے جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہی رہ گئے۔ حالت یہ تھی کہ بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باقی دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان کی حالت بھی جو ہے وہ ایسی ہی تھی، صدموں اور غم کی وجہ سے۔ غرض یہ کہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ سب پریشان ہو گئے تھے، مضطرب ہو گئے تھے، غمزدہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ حیرانی اور پریشانی سے جو ہے وہ ان کی جو حالت تھی سب سے بڑی ہوئی تھی پریشانی، اور وہ تلوار نکال کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہا کہ منافقین کا گمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کے پاس گئے اور وہ واپس تشریف لے آئے۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کا قلعہ قما کریں گے، یعنی ان کو ختم کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جوش میں تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، تو کسی میں جو ہے وہ یہ کہنے کی جرات ہی نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وصال فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس وقت ان کو جیسے ہی خبر پہنچی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی، بوسہ دیا اور رو پڑے، اور پھر کیا فرمایا کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے یہ فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر خدا سے ملنے گئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا کہ نہیں، کہ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس وقت خطبہ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور کیا خطبہ دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرے سے باہر تشریف لائے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی اور کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں۔ پھر خطبہ دینے کے لیے جو ہے وہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھے اور بآواز بلند لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور کیا خطبہ دیا کہ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے پھرے گا تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ جو ہے وہ عن قریب شکر گزاروں کو انعام دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو، تحقیق کہ اللہ کا دین جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ خدا کی قسم ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر پرواہ نہیں جو ہم پر فوج کشی کرے،
یعنی یہ باغیوں اور مرتدین و منافقین کی طرف اشارہ تھا کہ اگر وہ ہم پر جو ہے وہ فوج کشی کریں گے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پر لٹکی ہوئی ہیں، وہ تلواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی نہیں، اور خدا کی قسم ہم اپنے مخالفوں سے اب بھی اس طرح جہاد کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ بس مخالف خوب سمجھ لے اور اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو جو اب تک شدت غم سے حیران اور پریشان تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وصال فرما چکے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ حیرت کا عالم جو ہے وہ دور ہو گیا، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام نے گویا اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی، جسے دیکھو وہ انہی آیتوں کو تلاوت کر رہا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی جو ہے وہ حیران ہوا اور خوفزدہ ہو کر رہ گیا، اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ اس آیت کے لیے تلاوت کرتے سن کر میں جو ہے وہ زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور اس خطبے کے بعد جو ہے وہ اسی دن صحابہ کرام نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی بقیہ جو امت تھی اس پر فضیلت اور مقام کی جو ہے وہ حیثیت سے کیا کر دیا، خلیفہ منتخب کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ بیعت سے فراغت کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل اور کفن دیا، پھر آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ہر ایک نے الگ الگ پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی جو ہے وہ امامت کسی نے نہیں کی۔ پھر آپ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ آپ ہی کے حجرے میں آپ کی تدفین کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جو ہے وہ کوہان کی شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام غم سے نڈھال جو ہے وہ اس مصیبت کبریٰ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وصال کے بارے میں اور یہ سیرت النبی کا باب جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نیا باب شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے متعلق عقائد جو ہے وہ ہمیں کیا رکھنے چاہیے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام جو ہے وہ صحابی، یہ جو ہے وہ صحابہ کی واحد ہے، یعنی صحابی کی جمع کیا ہے؟ صحابہ۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے طالبات، صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں یعنی دین اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جماعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لائی، دین اسلام کی دعوت دی، اور جو ہے اس اسلام کی خاطر جو ہے وہ تکالیف برداشت کی، حتیٰ کہ بہت سو نے جو ہے وہ اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ یقیناً یہ جماعت جو ہے وہ باقی تمام امت سے کیا ہے؟ افضل ہے، اور انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ دین بعد میں آنے والے لوگوں میں منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اور یہی جماعت جو ہے وہ دین اسلام کی کیا بنی؟ بنیاد بنی۔ ٹھیک ہے، اور اسی جماعت کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا ہے، اور ان سے جو ہے اپنی رضامندی کو بھی بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابہ کرام کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ دیکھیے کہ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ کرام، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائیں؟ ٹھیک ہے، صفحہ مطلب بیوقوف، تو جان لو وہی بیوقوف ہے لیکن نہیں جانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو بیوقوف لائیں، تو وہ خود بیوقوف ہیں، وہ خود نہیں جانتے کہ وہ خود کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کامیابی کے حصول کے لیے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم فرمایا۔
قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ اصول مقرر فرما دیا کہ ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ہوگا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی طرف سے جو منافقین اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جو ہے وہ جواب دے دیا کہ جو صحابہ کرام کو کسی بھی طور پر برا سمجھے، اگر کوئی خدا نخواستہ صحابہ کرام کو جھوٹا خیال کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود جھوٹا قرار پائے گا، اور جو خائن کہے گا تو وہ خود کیا ہے؟ خائن ہے۔ جو صحابہ کرام کو مرتد کہے گا تو وہ خود کیا ہے؟ مرتد اور کافر ہے۔ غرض جو صحابہ کرام کی ذرا سی بھی برائی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ برا ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا کہا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں صحابہ کرام اتنی افضل جماعت ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا جو ہے وہ اظہار دنیا میں ہی کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے؟ راضی ہیں، اور جن کے بارے میں یہ بات یہ نازل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، تو بتائیے کہ ان سے بڑا افضل، ان سے بڑا خوش نصیب کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیے کس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ کیا فرمایا کہ جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں یعنی پہلے ہیں، اور جتنے لوگ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے کیا ہے؟ راضی ہوا، اور وہ سب جو ہے وہ اس سے راضی ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کی جو ہے وہ سند دے دی، جو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے؟ راضی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی جو صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان نعمتوں سے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ ان سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کی تعریف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو ہے وہ کی ہے، اور ان کو برا کہنے اور سمجھنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، کالنجوم ستاروں کی مانند ہیں، بس تم ان کی پیروی کرو، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم کیا کر لو گے؟ ہدایت پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کہ یہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند کیوں کہا؟ دیکھیے پہلے زمانے میں جو ہے لوگ رات کو جو ہے وہ سفر کرتے وقت کیا کرتے تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر سمت اور وقت کا اندازہ کیا کرتے تھے کہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ صحیح سمت میں سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اپنے صحاب کو یعنی صحابہ کرام کو جو ہے وہ راستہ دکھانے اور بتانے والے ستاروں سے کیا دی ہے؟ تشبیہ دی ہے کہ جیسے مسافر ان کے ذریعے راستے پر چل کر منزل تک پہنچتے ہیں، اسی طرح جو شخص بھی کسی بھی صحابی کی پیروی کرے گا وہ منزل پر پہنچے گا، وہ ہدایت پائے گا، کیونکہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ صراط مستقیم پر تھے، اور ان کی پیروی کرنے والا بھی کیا ہوگا؟ صراط مستقیم ہی پر جو ہے وہ چلتا ہوا منزل تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، پھر اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے حق میں پھر اللہ سے ڈرو، میرے بعد تم ان صحابہ کو نشانہ ملامت نہ بنانا، یاد رکھو جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے تو میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے، اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس شخص نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھ کو اذیت پہنچائی، اور جس شخص نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے گویا خدا کو اذیت پہنچائی، اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی تو وہ دن دور نہیں کہ جب خدا اس کو پکڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو ہے وہ محبت اور دوستی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ محبت کی علامت قرار دیا، اور ان سے دشمنی اور عداوت کو جو ہے وہ اپنے اور اللہ کے ساتھ عداوت قرار دیتے ہوئے سخت عذاب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ ٹھیک ہے،
تو دیکھیے صحابہ کرام سے جو ہے وہ محبت ایمان کی کیا ہے، علامت ہے، اور ایمان ہی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں نے صحابہ کرام میں نقص تلاش کیے اور ان پر اعتراضات کیے تو یہ غلط کیا۔ صحابہ کرام کے متعلق کچھ کہنے سے قبل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ جاتا رہے اور ہم اللہ اور اس کے فرشتوں اور مخلوق کی لعنتوں کے کیا ہو جائیں، مستحق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب طالبان ہمیں صحابہ کے متعلق جو ہے ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ دیکھیے فضائل تو ہم نے پڑھ لی ہے حدیث اور اس کی قرآن کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ دیکھیے طالبات کہ ہم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی دین کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں، تکالیف برداشت کرنا، وطن سے جدائی، جہاد میں جانوں کے نذرانے پیش کرنا، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے فضائل بھی پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے سامنے جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا، احکامات اترے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام ہی تھے۔ چنانچہ وہ ہمارے دین کے کیا ہیں؟ اساس ہیں، ہمارے دین کی بنیاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ان کے متعلق ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں جو ہے وہ ہم صحابہ کرام کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس کی نحوست سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہو جاتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں ان کے متعلق کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ چند عقائد ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے امت میں صحابہ کرام کا رتبہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آنے والوں میں بڑے سے بڑا بھی ان کے برابر نہیں آ سکتا۔ ان کے بعد آنے والے میں اگر بادشاہ بھی گزرے ہیں تو وہ بھی صحابہ کرام کے برابر نہیں آ سکتے، صحابہ کرام ان سے کیا ہے؟ بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سے جو ہے وہ درجے میں کوئی اور بڑا نہیں ہو سکتا آنے والے لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب دوسرا عقیدہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام میں جو چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو یہ چارے خلفاء جو ہیں وہ درجے میں سب سے بڑے ہیں۔ پھر چاروں میں جو ہے وہ کون درجے میں بڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ان کے بعد جو ہے وہ مہاجرین اور انصار ہیں جو پہلے اسلام لائے ہیں، اور ان کے متعلق جو ابھی میں نے آیت ابھی پڑھی تھی قرآن مجید میں، وہ والسابقون الاولون آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، تو ان کا پھر درجہ بڑا ہے۔ ان کے بعد جو ہے وہ اہل بدر کا جو ہے وہ مرتبہ ہے، پھر باقی تمام صحابہ کرام سے جو ہے وہ کیا ہے کہ اہل حدیبیہ کا مرتبہ ہے، اور ان کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہونے والے تھے ان کا جو ہے وہ مرتبہ بڑا ہے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ باقی دیگر صحابہ کرام کا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا ہمیں کیا ہے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ رسول جو ہے وہ دین میں نئے احکامات جاری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہ اس کو کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ اس کا کام احکام شرعیہ کا نفاذ ہوتا ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو نافذ کرے اور لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرائے، ٹھیک ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ اسی طرح خلیفہ رسول کا مقرر کرنا خدا کے ذمے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ذمے ہے، کہ خلفائے راشدین کی خلافت کا پسندیدہ ہونا قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ قرآن نے کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ انہیں ہی جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، خود منتخب کیا تھا، اس کے لیے کوئی آیت یا کوئی جو ہے وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کتنی تھی؟ 11 تھی، اور ان میں جو ہے وہ کون کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زینب بنت خزیمہ، ان دونوں کی وفات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، اور ان کے علاوہ کون کون ہے؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، یہ سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اور تمام جو ہے وہ ایمان والوں کی کیا ہیں؟ مائیں تھیں، ٹھیک ہے، اور تمام جہان کی ایمان والی عورتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، اور ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ انہی 11 میں سے کون زیادہ افضل ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دو جو صحابیات ہیں، یہ ازواج مطہرات، یہ زیادہ افضل۔ اس کے بعد جو ہے وہ صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ تو 4 تھیں۔ حضرت زینب، ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ یکے بعد دیگرے حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ چاروں صاحبزادیاں جو ہے وہ بڑی افضل ہیں، ٹھیک ہے، صاحب فضائل تھیں۔ ان چاروں میں جو ہے رتبے میں سب سے زیادہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ اپنی ماؤں کے علاوہ یعنی ازواج مطہرات کے علاوہ جو ہے وہ تمام جنتی عورتوں کی کیا ہوں گی؟ سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 10 چچاؤں میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس جو ہے وہ ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے جو ہے وہ فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 5 پھوپھیوں میں سے صرف ایک نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ باہمی اختلافات کو بیان کرنا بغیر کسی شرعی مجبوری کے جو ہے وہ ان کے اختلافات کو بیان کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جن صحابہ کرام کے درمیان میں جو ہے باہم کوئی اختلاف ہوا ہو، ہمیں دونوں فریقوں سے جو ہے وہ حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے اور دونوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ ہم پر لازم ہے، کسی کو بھی برا کہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام سے بدگمانی رکھنا، ان کو برا کہنا قرآن مجید کی صریح مخالفت ہے، ایسے شخص کے حق میں کفر کا کیا ہوتا ہے؟ اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کم از کم 10 عقائد ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ صحابہ کرام کے متعلق رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے طالبات۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے عملی کتاب میں جو ہے وہ ان دونوں اسباق کا کام کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کو جیسے ہی PDF ملے گی آپ اس PDF سے اس کو ٹیلی کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔